अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे का टॉपिक है द मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ। तो आइए जनाब देखते हैं कि मेमोरेबल का मीनिंग क्या है। मेमोरेबल मीन्स easy to remember or worth remembering. In other words, memorable is something that is not easily forgotten or something unusual or exciting enough to be easy to recall. यानी मेमोरेबल कोई भी ऐसा वाक़या जिसे याद रखना आसान हो, जो याद रखने के काबिल हो, जिसे आसानी से भुलाया ना जा सके, जो गैर मामूली हो, जो काफ़ी हटके हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, जिसे याद करने का आपको बार बार दिल चाहे, उसे हम मेमोरेबल कहते हैं। और मेमोरेबल नेगेटिव वे में भी होता है कि आप बहुत सी मेमोरीज़ आपकी ऐसी भी होंगी जो पेनफुल होंगी, लेकिन जनाब हम वैसी मेमोरीज़ की बात आज नहीं करेंगे। हम पॉजिटिव वे में ये ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं इस ऐसे की रीडिंग करती जाऊंगी और ताकि आपकी रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव हो, साथ ही साथ में उसकी ट्रांसलेशन भी करती जाऊंगी ताकि इसे याद करना भी आपके लिए आसान हो और ताकि आपको इंग्लिश समझना भी आसान हो जाए। तो आइए जनाब सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। द मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ वुड बी द डे when I came to know that I got the first position in matriculation exam in Lahore board. I could not believe my ears as I never dreamed of such achievements. It was a memorable day of my life because I was able to see the happiness in my mother's eyes. I thought she would cry, but she didn't. She gave me a warm hug and told she knew I could do this. That day I realized my mother knew me more than me. यानी मेरी ज़िंदगी का जो यादगार दिन है वो वाला दिन है जब मैंने लाहौर बोर्ड के मैट्रिक के एग्ज़ाम में टॉप किया था। मुझे अपने कानों में यकीन नहीं आया था। मैंने कभी इस इतनी बड़ी अचीवमेंट का सोचा भी नहीं था, तसव्वुर भी नहीं किया था। ये मेरी ज़िंदगी का यादगार तरीन दिन है। क्योंकि उस दिन मैंने अपनी मम्मा की आंखों में वो खुशी देखी थी जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। मेरे ख्याल में मेरी मम्मा की आंखों में जो चमक थी वो आंसुओं की थी, लेकिन नहीं जनाब, मेरी मम्मा नहीं रोई, बल्कि मेरी मम्मा तो बहुत प्राउड फील कर रही थी। लिहाजा उन्होंने मुझे बहुत प्यार से गले लगाया और मुझे बताया कि उन्हें मुझ पर पूरा यकीन था कि मैं ये कर सकता हूँ। उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरी मम्मा मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं। Scores or rank was a big reason to be happy, but what was precious to me was my mother's confidence in me. She was the one who never thought twice to be always by my side. Her love and affection for me was unconditional. She wanted me to be a self-dependent man, and I made her dream come true. Another reason why I consider the day as a memorable day of my life, because I was able to outshine my biggest competitors. There were too many of them. Those students were smart, intelligent and dedicated. यानी हाई स्कोर लेना, टॉप करना यकीनन एक खुशी की वजह है, लेकिन जो इससे भी बड़ी वजह है वो ये है कि मेरी मम्मा को जो प्राउड फीलिंग्स मेरी मम्मा के दिल में आई थी मेरी वजह से, जो कॉन्फिडेंस मैंने अपनी मम्मा की आइज़ में देखा था, वो इससे कहीं ज़्यादा प्रीशियस, इससे कहीं ज़्यादा अनमोल, कहीं ज़्यादा कीमती है, जो कि इस टॉप करने की खुशी है उससे भी कहीं ज़्यादा कीमती है। और मेरी मम्मा ही वो वाहिद पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने हर हाल में, हर कदम पर मेरा साथ दिया और कभी भी उन्होंने सोचने में ताख़ीर नहीं की कि भाई वो मेरा साथ दें या ना दें। उनकी मोहब्बत और शफ़क़त ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। उनकी शफ़क़त और मोहब्बत अनकंडीशनल है। वो बग़ैर किसी शर्त के मेरे से मोहब्बत करती हैं और वो मुझे एक ख़ुद मुख्तार इंसान बनाना चाहती थी। लिहाजा आज मैंने उनका ये ड्रीम सच कर दिया है। लेकिन जनाब, क्या आपके ख़्याल में मैट्रिक करने के बाद बंदा सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है? नहीं जनाब, नहीं बनता।
تو پھر اس بچے نے یہ کیوں کہا کہ بھائی میں نے اپنی ماما کا خواب جو ہے، جو ڈریم ہے، وہ سچ کر دکھایا ہے؟ اس لیے کہ آخر جو سیلف ڈیپینڈنٹ بننے کی جو سٹیپ ہے، یہ فرسٹ سٹیپ اس کا یہی ہے میٹرک۔ اگر آپ نے میٹرک میں اچھے مارکس لے لیے تو سمجھیے کہ آگے بھی آپ بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے میٹرک میں ہائیسٹ مارکس اچھے مارکس نہ لیے تو جناب آپ کو کافی ایفرٹ کرنی پڑے گی کامیاب ہونے کے لیے، سکسیزفل ہونے کے لیے۔ ہو تو اس ٹائم بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ایزی وے ہے نا۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ میں نے یہ خواب سچ کر دکھایا ہے کہ وہ جو کامیابی کی سیڑھی تھی اس کا پہلا سٹیپ اس نے عبور کر لیا، ٹھیک ہے۔ another reason، اور جو دوسری وجہ ہے میری زندگی کا یہ یادگار دن ہونے کی، وہ یہ ہے کہ میرے جو مقابل بچے تھے، جو میرے کمپیٹیٹرز تھے، جو میرے حریف تھے، وہ انتہائی انٹیلیجنٹ، انتہائی اسمارٹ اور انتہائی ڈیڈیکیٹڈ تھے۔ یعنی ایسے ہی نہیں تھے میں بلا مقابلہ نہیں جیت گیا، میرے حریف بھی بہت زیادہ اسکلڈ تھے، لیکن ان میں نمایاں ہونا میرے لیے بہت خوشی کا باعث ہے، کیونکہ اتنے زیادہ، ایک تو ہوتے ہیں نا حریف بہت ہی بونگے سے ہوں، پڑھنے میں کوئی قابل نہ ہو، بلا مقابلہ بندہ جیت جائے، وہ بھی خوشی بندے کو ہوتی ہے، لیکن obviously جب آپ اتنی ایفرٹ کے بعد جیتتے ہیں، جب اتنی اسٹرگل کے بعد آپ جیتتے ہیں تو آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے۔ اسی لیے اس بچے کو زیادہ ہیپینس فیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ I was determined to work hard and score as much higher as possible. I knew that I will win a good rank and be in a good position to get a place in one of the premier colleges. But the results of my hard work were beyond expectation, as I was the second from the top. First. ٹھیک ہے، فرسٹ یا سیدھا سا لکھ دیتے ہیں آئی واز دا ٹاپر، ٹھیک ہے، کیا لکھنے کی ضرورت ہے فرسٹ آئی واز دا ٹاپر، ٹھیک ہے۔ اچھا، آئی واز دا ٹاپر دیٹ ڈے آئی کیم ٹو نو دیٹ آئی شیل نیور ڈاؤٹ مائی ایبلٹیز اینڈ ہیو فیتھ ان اللہ ہو ہیز گیون می آل دیز ایبلٹیز. Courage, determination and my mother's prayers were the three most powerful driving factors for me. My mother was my biggest support system during the time of struggle and distress. So yes, the memorable day of my life was the day when I could give my mother the most beautiful reason to be happy. یعنی کیوں یہ یادگار دن ہے میرے لیے؟ ایک اہم وجہ یہ ہے کہ میں بہت پرعزم طریقے سے، بڑے عزم کے ساتھ، بڑے حوصلے ارادے کے ساتھ میں نے اسٹرگل کی تھی. میں جتنی محنت کر سکتا تھا ہائی اسکور لینے کے لیے اتنی میں نے کی، جتنا ممکن تھا میں نے ایفرٹ کی. مجھے یقین تھا کہ میں ہائی اسکور لوں گا، اتنا کہ مجھے کسی بھی بہترین کالج میں ایڈمیشن مل جائے گا، لیکن اتنا اچھا رزلٹ آئے گا کہ میں ٹاپ کر جاؤں گا، اس کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. میری امیدوں سے، میری ایکسپیکٹیشن سے کافی اچھا رزلٹ آیا ہے. اور اس دن مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں کبھی بھی اپنی ایبلٹیز پر، اپنی صلاحیتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اللہ پر کامل یقین رکھنا چاہیے، جس ذات نے ہم سب کو ان ایبلٹیز سے، ان صلاحیتوں سے، ان کوالٹیز سے نوازا ہے. عزم و حوصلہ، یعنی عزم، حوصلہ، ارادہ اور میری ماں کی جو دعائیں ہیں، یہ مجھے آگے بڑھانے میں کافی مددگار عوامل تھے. اور میری ماما جو ہے وہ میری اس اسٹرگل میں میری سب سے بڑا سہارا تھا. یعنی اس اسٹرگل میں جو میں نے کی ہے، اس میں سب سے بڑا سہارا میری ماں کا تھا. لہٰذا یہ دن واقعی میں میری زندگی کا یادگار دن ہے، جو کہ میری ماں کی خوشی کی ایک خوبصورت وجہ بنا. تو پیارے بچوں، آپ بتائیے کہ آپ کا میموریبل ڈے کون سا ہے، اور آپ یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ بھی کبھی کیا آپ نے کبھی کسی کلاس میں ٹاپ کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو کیسا فیل کیا ہے آپ لوگوں نے. مجھے اپنی جو فیلنگس ہیں ان سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کمنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیے گا. تو اگلے لیکچر تک کے لیے اتنا ہی. مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک یہ سمجھ آئی ہوگی، اور آپ اس کے علاوہ بھی اپنی مرضی سے بھی کوئی میموریبل ڈے لکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ
طوطے کی طرح ایک ایک لفظ کو رٹا لگائیں. آپ اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں. کریٹو رائٹنگ از ویری گڈ, وہ تو سب سے اچھی چیز ہے. ٹل دین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.